اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور میں 3 سکھ مہارانیوں کی سمادھیاں موجود ہیں۔ سکھ سلطنت میں سکھ مہارانیوں کا کردار کیا تھا؟ اسلامیہ کالج سول لائنز، جہاں رنجیت سنگھ کی بیگم مہارانی دتار کور، جنہیں راج کور بھی کہا جاتا ہے، رنجیت سنگھ کے بیٹے کھڑک سنگھ کی بیگم مہارانی چاند کور اور کھڑک سنگھ کے بیٹے نونہال سنگھ کی بیگم صاحب کور کی سمادھی موجود ہے۔ تو آج آپ کو بتائیں گے کہ 3 مہارانیوں کی 3 الگ الگ کہانیاں کیا ہیں۔ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود کو مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سکھ سلطنت میں خواتین کا بہت اہم کردار رہا تھا۔ اگر بات کی جائے مہارانی دتار کور کی، جنہیں راج کور بھی کہا جاتا ہے اور انہیں نکائن مائی بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ پنجاب کے نکئی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا کردار مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زندگی میں بہت اہم رہا ہے۔ ان میں بہت سگڑ پن پایا جاتا تھا۔ دتار کور مہاراجہ کو بہت عزیز تھی۔ وہ اہم ریاستی امور کی مشیر بھی تھی۔ دتار کور سیاسی معاملات میں دلچسپی لیتی اور کہا جاتا ہے کہ 1838 میں اپنی وفات تک وہ اہم ریاستی امور میں اپنے شوہر کی مشاورت کرتی رہی ہیں۔ 1818 میں جب رنجیت سنگھ نے لاڈلے بیٹے کھڑک سنگھ کو ایک مہم پر ملتان بھیجا تو وہ ان کے ساتھ گئی۔ ساری زندگی رنجیت سنگھ کی پسندیدہ بھی رہی۔ انہیں پیار سے مائی نکائن کہتے تھے۔ پہلی شادی کی طرح یہ شادی بھی فوجی اتحاد کا باعث بنی۔ دوسری شادی پر رنجیت سنگھ کی پہلی بیوی مہتاب کور خوش تھی، نہ ان کی والدہ سدا کور۔ پھر دوسری بیوی کا پہلے بیٹے کو جنم دینا بھی انہیں ایک آنکھ نہ بھایا۔ رنجیت سنگھ کی دوسری شادی کے بعد تو مہتاب کور اپنی ماں کے گھر بٹالہ ہی رہی۔ رنجیت سنگھ سے علیحدگی کے بعد مہتاب کور کے ہاں جڑواں بچوں تارا سنگھ اور شیر سنگھ کی پیدائش ہوئی۔ جب مہتاب کور نے 1807 میں جڑواں بچوں کو جنم دیا تو سدا کور کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ جب یہ بچے 6 سال کے تھے تو مہتاب کور کا 1813 میں امرتسر میں انتقال ہو گیا۔ رنجیت سنگھ نے آخری رسومات میں تو شرکت نہیں کی، لیکن دیوان محکم چند کے اصرار پر ایک تعزیتی تقریب ضرور منعقد کی، مگر کہا جاتا ہے کہ یہ تمام بچے سدا کور کے ملازمین کے تھے۔ دتار کور 1838 میں اپنی وفات تک وہ اہم ریاستی امور میں اپنے شوہر کی مشاورت کرتی رہی۔ یہ دوسری سمادھی رنجیت سنگھ کے بیٹے کھڑک سنگھ کی بیوی چاند کور کی ہے، جنہیں چندر کور بھی کہا جاتا ہے۔ چاند کور بہت بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے سر سے دوپٹہ اتار کر سکھ کلچر کی پگڑی پہن رکھی تھی۔ وہ جنگی معاملات میں بھی شرکت کیا کرتی تھی، لیکن انہوں نے ڈوگرا سرداروں کے ساتھ مل کر کھڑک سنگھ کے خلاف چالیں چلی تھی۔ جب ڈوگرا سرداروں میں سے دھیان سنگھ نے چال چلی کہ کھڑک سنگھ کو معزول کیا جائے تو انہوں نے چاند کور اور اس کے بیٹے نونہال سنگھ کا استعمال کیا۔ ان دونوں کو ساتھ ملا کر کھڑک سنگھ کو اس کی حویلی سے نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اس کے مشیر خاص سچیت سنگھ کا قتل بھی کھڑک سنگھ کے سامنے کیا اور کھڑک سنگھ کو دھیان سنگھ کی حویلی میں قید و بند کیا، اور دھیان سنگھ نے اپنے قریبی حکیم کے ہاتھوں انہیں زہر دیا، جس کی وجہ ان کی موت ہوئی۔ اب اگر بات کی جائے چاند کور کی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھایا، لیکن نونہال سنگھ کی موت پر بھی کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی۔ کچھ کہتے ہیں یہ ایک حادثہ تھا۔ جب نونہال سنگھ اپنے باپ کی چتا کو آگ دے کر واپس قلعہ آ رہا تھا تو روشنائی گیٹ کا ایک حصہ اس پر گر گیا۔ تب تو بچ گیا، لیکن کچھ دن بعد اس کی موت ہو گئی تھی۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب اس کی موت ہوئی تو اس کا چہرہ ناقابل شناخت تھا۔ نونہال سنگھ کی موت کے بعد چاند کور نے حکومت سنبھالنا چاہی، لیکن وہ دور خانہ جنگی کا تھا۔ ایک کے بعد دوسری سازش کا سامنا تھا۔ اس دور میں ڈوگرا سرداروں کے مخالف سندھیا والا سرداروں اجیت سنگھ اور اوتار سنگھ کو عروج حاصل ہوا۔ ان کی ترقی سے دھیان سنگھ ڈوگرا کو اپنی وزارت عظمیٰ خطرے میں دکھائی دی، اس لیے انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔
13 जनवरी 1840 को शेर सिंह ने अपनी फौज और 45 तोपों के हमरा कला लाहौर का मुहासरा कर लिया। चांद कौर की हमायत संध्यावाला सरदार और ध्यान सिंह के भाई गुलाब सिंह हाकिम जम्मू कश्मीर कर रहे थे। चांद कौर के 5000 फौजी शेर सिंह से जा मिले। जंग तकरीबन 4 दिन जारी रही। लातादाद सपाही और मासूमों निहत्ते शहरी कत्लो गारत का निशाना बने। तोपों के गोलों से किला लाहौर को नुकसान पहुंचा। 17 जनवरी 1840 को वजीर आजम ध्यान सिंह मंजर आम पर आए, जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया और फ्रीकैन में एक मुआहिदा तय पाया। उसके तहत महारानी चांद कौर को शेर सिंह के हक में हुकूमत के अमूर से बेदखल किया गया। इस कत्लो गारत से ना तो चांद कौर को कुछ मिला, न शेर सिंह को। बकौल मौरखीन कीमती सामान डोगर ले गए। शेर सिंह को क्या मिला? जला, कटा, फटा और उजड़ा हुआ लाहौर। चांद कौर अंदरून लाहौर में नौनिहाल सिंह की हवेली में मुंतकिल हो गई। मौरखीन तो यहाँ तक लिखते हैं कि चांद कौर को ध्यान सिंह की नौकरानियों ने जहर देकर मार दिया। अब ये तीसरी समाधि नौनिहाल सिंह की बीवी साहब कौर की है। चांद कौर ने कहा था कि नौनिहाल सिंह के यहाँ जो बेटा पैदा होने वाला है वो सिख सल्तनत का वारिस होगा, लेकिन जुलाई 1841 को नौनिहाल सिंह की बेवा साहब कौर ने एक मुर्दा बेटे को जन्म दिया, जिसका चांद कौर को सख्त सदमा हुआ। उन्होंने अपनी तमाम तर बदकिस्मती का जिम्मेदार ध्यान सिंह को करार दिया, जिसकी वजह से ध्यान सिंह उनके दुश्मन बन गए। चांद कौर को उनकी नौकरानियों ने पत्थर मारकर हलाक कर दिया और फरार हो गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नौकरानियों ने सिरे दरबार ये कहा कि महारानी का कत्ल शेर सिंह के हुक्म पर किया गया है, मगर ध्यान सिंह ने उनकी बात ना सुनी और नौकरानियों के नाक और कान काट कर दरियाए रावी में फिकवा दिया। साहब कौर एक बहादुर खातून थी, जिन्होंने इतनी साजिशी दौर में भी अपनी सास का साथ दिया।